بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات ایک شاعر کے ساتھ، ایک ادیب کے ساتھ، ایک تنظیم کار کے ساتھ، عالمی سخرمند فاؤنڈیشن کے چیئرمین کے ساتھ. آپ فیصل آباد سے تشریف لائے. بڑی اچھی پنجابی کی بولیاں لکھتے ہیں. ان کی محبت اور ہمارا خلوص انہیں یہاں پہ لے آیا کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف سردار ارائیں صاحب. بہت شکریہ سر، ویلکم آپ کو. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. سردار صاحب، آپ شاعر پہلے ہیں، افسانہ نگار پہلے ہیں، نثر نگار پہلے ہیں، پہلے کیا ہے؟ شکریہ سب سے پہلے خالد مجید صاحب آپ کا اور حق نیوز کا. آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی اور میرا انٹرویو کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو شاعر ہوں. میں نے اردو غزل سب سے پہلے کہی ہے. تو افسانہ تو نہیں لکھ پایا، لیکن نثر میں نے مضامین لکھے اور میری کتابیں نثر کے حوالے سے فیصل آباد پہ ہیں جو زیر طباع ہیں. جیسے کہ تذکرہ شعراء فیصل آباد کتاب، جس میں فیصل آباد ڈویژن کے شاعر و ادیبوں کا تعارف جو اکٹھا کر رہا ہوں، تقریباً 70% اکٹھا ہو گیا ہے. اس میں ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ساتھ چنیوٹ، جنگ اور فیصل آباد یہ شامل ہے. تو نثر میں نے بعد میں لکھی، مضامین ہیں جو بھی وہ بعد میں ہیں. پہلے میں نے اردو شاعری کا آغاز کیا. بولیاں میں نے بہت بعد میں لکھنا شروع کی پنجابی کی. اردو غزل کی بات ہوئی تو کیوں نہ ہم پہلے آپ سے کوئی غزل ہی سن لیں. جی، میں چند اشعار ایک غزل کے سنا دیتا ہوں. گلا ہے موج سے کوئی نہ شکوہ ہے کنارے سے، واہ. گلا ہے موج سے کوئی نہ شکوہ ہے کنارے سے، میری ڈوبی ہوئی کشتی کو رنجش ہے سہارے سے، واہ. وہیں پر آج لے آئی میری تقدیر بھی مجھ کو، وہیں پر آج لے آئی میری تقدیر بھی مجھ کو، جہاں پر گردنیں کٹتی ہیں پلکوں کے اشارے سے. بہت شکریہ. کٹھن تاریک رستوں میں جو روشن گر کیے رکھے، کٹھن تاریک رستوں میں جو روشن گر کیے رکھے، وہ مٹی کا دیا اچھا کسی روشن ستارے سے. واہ. بہت شکریہ. آصف صاحب، آپ نے اپنی شاعری کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ کب تک آ جائے گی یا آ چکی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ابھی 2 کتابیں کمپوز ہو چکی ہیں میری اردو شاعری کی. اچھا. تو پہلے میں اردو شاعری کو ہی لانا چاہ رہا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک کتاب میری پنجابی بولیوں کی ہے، بولی سردار دی کے نام سے جو میری کتاب ہے، وہ کمپوز ہو چکی ہیں 3 کتابیں. ایک تاریخ فیصل آباد میں کتاب لکھ رہا ہوں. اچھا. وہ بھی میری کتاب کمپوز ہے. تھوڑا سا کام اس پہ رہتا ہے، کچھ اور مزید اور جیسے ریسرچ ہوتی جاتی ہے شامل ہو جاتا ہے. باقی جو تذکرہ شعراء فیصل آباد کی بات کی وہ 70-80% ہو گیا ہے، لیکن مزید اسے میں اور جمع کر رہا ہوں. وہ کمپوزنگ کے ابھی مرحلے میں نہیں گئی. تو یہ بھی جو گزر رہی ہیں میری، کچھ کمپوز ہو چکی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں. یہ میں چاہ رہا تھا میری اہم کتابیں ہیں، یہ پہلے کتابیں آ جائیں. اس کے بعد باقی جو میرا اس کے علاوہ جو ورک ہے، میری تنظیم کے جو مشاعرے اور جو بڑے ایونٹ ہیں ان کو بھی میں کتابی شکل دے رہا ہوں. اچھا. جی، جو آرٹس کونسل کے بڑے ہال میں ہوئے، پریس کلب میں، ضلع کونسل میں، جو مختلف جگہوں پہ میرے مشاعرے ہوئے، ادبی تقریبات، یا میرے بڑے اہم پروگرام ہوتے اسکول، کالج، مدارس کی لڑکیوں کے مابین جو میں نعت خوانی کے پروگرام کرواتا ہوں. اچھا. وہ میرے 5 اب تک بڑے اہم ہو چکے ہیں، بڑے لیول کے. اب میں 6ٹھا کروا رہا ہوں. تو وہ بھی میں کتابی شکل دینا چاہ رہا ہوں. خواتین کے مشاعرے ہیں، ان کے پھر کچھ عالمی مشاعرے میں نے کروائے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا ان جو اہم میرے پروگرام ہوئے ہیں ان کو کتابی شکل دوں. تو یہ ان کے بعد ہے، یہ 5-6 کتابوں کے بعد یہ کتاب بھی میں مرتب کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے نعت بھی لکھی اور یہ بھی شنید ہے کہ آپ کے بچے بھی نعت خواں ہیں. اللہ پاک توفیق دیتا ہے نعت لکھنے کی. تو کیا خیال ہے، آپ ہمیں خوبصورت سی اپنی نعت سنائیں. میں ایک 2 اشعار سنا دیتا ہوں. آپ نے صحیح کہا، میری بیٹی بھی نعت پڑھتی ہے، جی جی. میری وائف بھی، میری چھوٹا بیٹا بھی نعت پڑھتا ہے. تو میں 1-2 اشعار. اپنا ہے خدا اور ہمارے ہیں محمد، واہ واہ. اپنا ہے خدا اور ہمارے ہیں محمد، ہم کو تو ہر ایک چیز سے پیارے ہیں محمد. بے شک. مٹ جائے گی آصف شب ظلمت کی سیاہی،
मिट जाएगी आसिफ शबे जुल्मत की स्याही, मत फिक्र करो नूर के धारे हैं मोहम्मद। वाह, मुझे एक मतला याद आ रहा है एक नात का। अच्छा जी, जरूर। सोने वालों को भी जगाती है, सोने वालों को भी जगाती है, जब तहज्जुद में नात आती है। वाह, ये मैं पूरी कर रहा हूँ नात, इंशाल्लाह वाह, किसी वाह, दिन वाह, मैं वाह। सुनाऊंगा। सोने वालों को भी जगाती है, जब तहज्जुद में नात आती है। वाह, बहुत खूबसूरत नात होगी। अच्छा आसिफ साहब, ये जो बोलियां हैं, पंजाबी की बोलियां नापैद होती जा रही हैं या लोगों का रुझान कम हो गया है? पहले ज़्यादा थी, क्या वजह है? आपने सही कहा है। लेकिन अभी दोबारा फिर लिखी जा रही हैं बोलियां। बहुत से लोग मेरे अलावा भी लिखते हैं और बड़ी बेहतरीन बोली लिखी जा रही है। मैंने भी इसीलिए मतलब बोली लिखी है। एक तो मेरी चाहत जो है मेरी पंजाबी के साथ है, हम उर्दू तो लिखते ही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी अदब की सिनफ को बचाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस पर लिखें, उसे बोलें और उसे पढ़ाएं, फिर ही इसको बचाया जा सकता है। मैंने देखा कि बोली जो है वाकई जो आपने कहा कम हो रही है, तो मैंने कोशिश की कि इसको बचाने का यही तरीका है कि इसमें लिखा जाए, बोली लिखी जाए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 500 से ज़्यादा मेरी बोलियां हो चुकी हैं पंजाबी की। अच्छा। तो जो मैंने किताब अभी तैयार की है उसमें भी 300-350 हैं और इससे भी ज़्यादा बोलियां या इतनी मतलब 500 से ज़्यादा है वो जो अभी पढ़ी हुई हैं, महफूज हैं। लेकिन ये एक किताब की सूरत में आ गई हैं, बोली सरदार दी के नाम से। तो इसी तरह मेरी वाइफ लुबना राई वो भी बोलियां लिखती हैं। तो और भी बहुत से लोग लिखते हैं, बोलियां लिखनी चाहिए। आपने ठीक कहा सरदार साहब कि जो माँ बोली होती है उसमें फिर माँ बोली के बाद आपकी नेशनल लैंग्वेज होती है, जो आपकी कौमी ज़ुबान होती है, उस पे बात होनी चाहिए। और पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों बातें जब होंगी तो वो जो चीज़ रुक चुकी होती है, जिसकी तरवीज रुक जाती है, जिसकी बातचीत ठहर जाती है। आपने सही कहा कि हमारी शादियाँ जो पहले 60-70 साल पहले होती थी, उनमें बाकायदा मुकाबलेबाजी होती थी बोलियों की, टप्पों की, माइयों की। ये रीत, ये सिनफ सिंफ जो है इनमें को थोड़ी सी कमी आ चुकी है। आपसे बोलियां सुनते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद आसिफ सरदार साहब से, और इनसे बोलियां भी सुनेंगे और बातचीत करते हैं। देखते रहिए मुलाकात खालिद मजीद के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, मुलाकात में दोबारा खुश आमदीद। आसिफ सरदार आराई साहब हमारे साथ मौजूद। अभी हमने इनसे पहले सुननी है बोलियां और फिर उसके बाद इनसे करते हैं और बातचीत। सरदार साहब, आपने बोलियां सुनाने की बात हो रही थी, आप अपनी बोलियां भी सुनाएंगे और अपने खातून खाना जो है उनकी भी सुनाएंगे। जी ज़रूर जी। माँ लुक लुक रत्ते हंजू रोए, माँ लुक लुक रत्ते हंजू रोए, दाज ने उड़ाइयां नींदरां। हाँ, बहुत शुक्रिया। धी रिड़दी ने खड़ा होना सीखिया, धी रिड़दी ने खड़ा होना सीखिया ते लक लक कंधा हो गईयां। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। धी रिड़दी ने खड़ा होना सीखिया ते लक लक कंधा हो गईयां। ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਧਰਤੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਫੁੱਟ ਪਏ। ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਫੁੱਟ ਪਏ। ਜੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਈਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਈਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਦਾਦੀ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਛਾ, ਦਾਦੀ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। मैं कुछ बोलियां अपनी वाइफ लुबना राय दियां सुनाना। जी जी।
ਸਰੂ ਵਾਂਗਰਾ ਮਸੇਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ, अच्छा ਸਰੂ ਵਾਂਗਰਾ ਮਸੇਰ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ, ਨਿਮਾਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਮੰਗ ਲੈ, अच्छा वाह ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਧਿਆਣੇ ਲੱਗੀ, हम्म ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਧਿਆਣੇ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਥੇ ਚਿੱਥ ਲਏ। हम्म ਔਰ ਚੰਗਾ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾ ਦਵੇ। अच्छा वेला, वो कभी कभी मुझ पे भी बोली लिख देती है। अच्छा वेला रह के भी मनु खुश रखे, हाँ, वेला रह के भी मनु खुश रखे, चूड़ियां दे शेर बोल के। अच्छा वाह वाह, और एक उसकी बोली है कि ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿਕਲੀ ਦਾ ਗੇੜਾ, हम्म ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿਕਲੀ ਦਾ ਗੇੜਾ, ਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। वाह वाह। आसिफ साहब, जितना ये हमारा दूर दराज का इलाका है, छोटे शहर गांव देहात, वहाँ पे शायरी बहुत अच्छी हो रही है, क्या वजह है कि वो लोग सामने कम आते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि हम जो शहरों में रहते हैं लोग, ये हमारी नाअहली कह लें, और हम उन तक पहुँच नहीं पाते। मैं जब हल्का रबाब ज़ौक़ का सेक्रेटरी था 2010 में फैसलाबाद में, मैं इन लोगों को ढूंढ के लाया हूँ दूर दूर से अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ासकर जो पंजाबी लिखने वाले या नए नौजवान लड़के लड़कियाँ, फिर मैंने आलमी सुखनवर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम तनकीदी इजलास शुरू किए और मुशारे, अच्छा तब भी मेरी ये कोशिश है। आप फैसलाबाद में कितने भी लोगों से पूछ लीजिए, आपको बताएंगे कि मेरा सबसे अहम अगर कोई काम है तो यही है कि मैंने ढूंढे हैं नए लोग, दूर दराज से, मज़ाफ़ा से, गाँव में कौन लिखने वाला है, बेहतरीन शायरी करने वाले मौजूद हैं। मैं हमेशा ही पंजाबी लिखने वालों में अहमद मतलूब दर्पण का जिक्र करता हूँ। बेहतरीन शायरी करता, भट्ठे पे काम करने वाला लड़का, ईंटें बनाता है। क्या नाम बताया? अहमद मतलूब दर्पण। ये कौन सी जगह? जैसी ये फैसलाबाद में गांव में रहता है लड़का, फैसलाबाद के फैसलाबाद करीब के, हाँ जी, अच्छा अमीपुर बंगले का, तो आखिरी गांव हमारा तकरीबन बनता है फैसलाबाद का। मैं कहता हूँ उससे बड़ी शायरी पंजाबी की कोई नौजवान नहीं करता। उर्दू शायरी भी करता, लेकिन भट्ठे पे काम करता है। शायरी उसकी सुनिए, एक किताब नहीं आई, मैंने उसे ऑफ़र भी की है कि मैं तुम्हारी किताब फ्री शाया करूँगा। डॉक्टर रियाज मजीद ने उसे कहा है कि अच्छा। भाई मैं तुम्हारी किताब शाया करूँगा, अब वो देखे कब लाता है। ऐसे लोग मैंने ढूंढे अल्हम्दुलिल्लाह। कई नाम है, आप प्रोग्राम लंबा हो जाएगा बेशुमार, लेकिन मैं उसके बावजूद समझता हूँ कि फिर भी मेरी भी कोताही है। हम जो शहरों में लोग होते हैं उन तक पहुँच नहीं पाते। बेहतरीन शायरी वहाँ हो रही है, हमसे बेहतर शायरी वो करते हैं। अच्छा। हालांकि वो किताबों से दूर है, हमें लाइब्रेरियाँ मिलती है, आप जैसे असातिज़ा मिलती है, डॉक्टर रियाज में जैसे डॉक्टर साहब जैसे, और भी बेहतरीन जो प्रोफेसर अच्छा लिखने वाले लोग हैं, नसर है या शायरी, हमारी तो रहनुमाई करने वाले बेशुमार हैं, हमें तो मिल जाता है रास्ता। वो देखिए कितनी दूर से आते हैं, और इसके बावजूद कभी कभार मुलाकातें होती हैं, किताबों से दूर हैं, लाइब्रेरियों से दूर हैं, बड़े शोरा कराम की शायरी से, उनके साए से दूर है, उसके बावजूद अच्छी शायरी कर रहे हैं। अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो वो बेहतरीन हम शायर अदीब सामने ला सकते हैं। शायरी ज़्यादा अच्छी हो रही है या नसर निगारी ज़्यादा अच्छी हो रही है? मैंने तो शायरी ज़्यादा देखी है, नसर नगारी बहुत कम हो रही है मज़ाफ़ात में। अच्छा। शहर में लोग कर रहे हैं, ये जिन लोग जिसकी मैंने बात की, ये भी इसकी क्या शायरी कर वजह रहे हैं। मैंने बताया ना, मैं समझता हूँ कि हम जो शहर वाले हैं ना, उनका वो साथ पूरा हम दे नहीं पा रहे हैं, उनको वो सहूलतें हम दे नहीं पा रहे। जैसे अब देखें ना, वहाँ लाइब्रेरी कहाँ आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी मज़ाफ़ात में? वो तो इतनी मुश्किल से हमारे मुशारों में पहुँचते हैं, तो उनको मैं समझता हूँ कि स्टेज पे भी बिठाना चाहिए, उनकी भरपूर हौसला अफजाई करनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि हम बेहतरीन शायर ना निकाल सके मज़ाफ़ात से। नौजवान भी निकलेंगे, बहुत से सीनियर भी निकलेंगे, उनमें से बेशुमार ऐसे जिनकी किताबें भी नहीं आई, किताबें अच्छा। भी नहीं शाये और बेहतरीन शायर हैं। अच्छा, अभी आप अपनी किताबों के हवाले से बात कर रहे थे, तो मुझे एक और किताब का ख्याल आ गया, उसका तज़किरा आपने नहीं किया। आप नसर की एक किताब बिलावल भुट्टो के हवाले से भी बता रहे थे, वो क्या है? हाँ जी, बिलावल भुट्टो पे मैं किताब लिख रहा हूँ, मेरी तसनीफ़ है उनकी शख्सियत पे, मुस्तकबिल की आवाज़ बिलावल भुट्टो, ये उसका नाम अच्छा। है। तो मैं उनकी जो उनकी शख्सियत पे है, उनकी शख्सियत पे, वो कैसे हैं, उनके किरदार पे, उनका जो लहजा है उस पे, फिर वो जो चीज़ों को लेते हैं, मुश्किल चीज़ों को किस तरह हैंडल कर लेते हैं,
اور جس طرح وہ اپنی جماعت کو لے کے چل رہے ہیں، نیچے سے اوپر لے کے آئے ہیں، پھر ان کا رویہ، جو کردار، ان کی زبان، دیکھیں نا زبان ہی ہے سب کچھ نا، کردار، اخلاق، بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا. جس طرح یہ کرونا وائرس پہ بھی انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، اس کو ساتھ لے کے ہر کسی کو کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سوال غریبوں کا ہے، لوگوں کا ہے، لوگ مر رہے ہیں بیماری سے، تو وہ ہر جگہ اس نے یہ تحمل کا مظاہرہ کیا اور ساتھ چلنے کو کہا. یہ چیزیں ہی ان کے بارے میں لکھی، جو ان کی سوچ ہے اچھے ویژن پہ، اور کس خاندان سے ہیں وہ. تو یہ سب کچھ ان کے بارے میں میں جو لکھ سکتا تھا، جو اللہ نے مجھ سے لکھوایا، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے. وہ بہترین کتاب ہوگی، مستقبل کی آواز، بلاول بھٹو، جلد آ رہی ہے. اچھا سردار صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اردو کی غزلیں بھی سنا دیں، پنجابی بھی آپ نے لکھی ہے؟ پنجابی لکھی ہے، ابھی مجھے یاد نہیں ہوگی. شاعری کی ہے میں نے، غزلیں کچھ لکھی ہیں. اچھا. لیکن مجھے بولیاں بھی یاد ہے، چونکہ یہ کتاب تیار ہے. دوسرا میں نے مشاعروں میں کچھ بولیاں پڑھی ہیں. میری عادت ہے کہ، یا اور بھی شاعروں کے ساتھ ہوتا ہوگا، کہ جب وہ 2-3 بار مشاعروں میں کوئی چیز پڑھ لیں زبانی یاد ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے وہ میں نے کچھ مشاعروں میں یہ پڑھ رکھی تھی، بولیاں سنا دی. میں نے اپنی وائف کی بھی، چونکہ تنقیدی اجلاسوں میں سخنور کے میری بولیاں پیش ہوئی ہیں، پنجابی کی، میری وائف کی، یا غزلیں بھی، وہ جو پیش ہو جاتی پھر یاد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے غزلیں مجھے سوری یاد نہیں پنجابی کی، ورنہ میں سنا دیتا. اچھا، ابھی اب اپنے تنظیم کا ذکر بہت زیادہ کر رہے ہیں، یہ تنظیم کب آپ نے شروع کی تھی؟ یہ 18 اپریل 1997 کو پہلا میں نے اس کا مشاعرہ کیا تھا منظر فارانی صاحب کی صدارت میں. تب سے لے کے اب تک میں مشاعرے کروا رہا ہوں. 250 سے زیادہ مشاعرے ہو گئے ہیں. اچھا. اور کچھ اس کے تنقیدی اجلاس ہیں، ان میں بڑے پروگرام بھی ہیں، خواتین کے مشاعرے ہیں، جس طرح میں نے بتایا لڑکیوں کے مابین نعت خوانی کا، لڑکوں کا مقابلہ، کل پاکستان مشاعرے، کتابوں کی رونمائیاں. اب ریلی میں نکال رہا ہوں 21 فروری کو، ماں بولی دہاڑ کے حوالے سے. عالمی مادری زبان کا دن ہے 21 فروری. ہاں جی، فیصل آباد ضلع کونسل سے پریس کلب تک ریلی ہے ہماری، پھر پریس کلب میں مشاعرہ ہے. پاکستان بھر سے دوست آ رہے ہیں. اس طرح میں ریلی، پھر میں نے کشمیر ڈے پہ ریلی نکالی ہے، وہ بچوں کی تھی. 5 فروری کو میں چاہتا تھا کہ بچے بھی نکلے ریلی میں، تو وہ چھوٹے بچوں کی میں نے ریلی نکالی تھی عالمی سخنور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 5 فروری کو، کشمیر ڈے کے حوالے سے. اس طرح یہ میرے کام ہیں. تو باقی کتابوں کی اشاعت سردار پبلیکیشن ادارہ بنایا ہوا ہے. سخنور کے زیر اہتمام بھی کتابیں شائع ہوتی ہیں، دونوں ادارے چلا رہا ہوں. اچھا. تو کتابیں شائع ہو رہی، بلکہ جو مستحق شاعر ہیں ان کی کتابوں کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. بس دعا کریں آپ، اللہ ہمیں کامیابی دے، وہ ہم اپنی شائع غزل کریں گے. سنائیں جی، غزل اپنے پہلے بھی سنائی، کوئی اور غزل سنائے، کوئی 2-4 بولیاں سنائے، اور اس محفل کو ہم اور تھوڑا سا گرما دیتے ہیں نا. اچھا. ہم نے خدا کو دیکھا تمہارے وجود میں، ہم نے خدا کو دیکھا تمہارے وجود میں، تم بس چکے ہو آ کے ہمارے وجود میں. میں اس لیے بھی برتا نہیں آہ تک کبھی، میں اس لیے بھی برتا نہیں آہ تک کبھی، میرے سلگ نہ اٹھیں شرارے وجود میں. تم چارہ گر بنو تو بتاؤں گا پھر تمہیں، تم چارہ گر بنو تو بتاؤں گا پھر تمہیں، ویسے تو میرے درد ہے سارے وجود میں. باقی نظام کی تو چلو بات چھوڑیے، باقی نظام کی تو چلو بات چھوڑیے، اب تک نہ آ سکے ہیں ادارے وجود میں، اب تک نہ آ سکے ہیں ادارے وجود میں. آصف قرار و صبر تو کافور ہو گئے، آصف قرار و صبر تو کافور ہو گئے، بے تابیاں ہیں درد کے مارے وجود میں. ہم نے خدا کو دیکھا تمہارے وجود میں، تم بس چکے ہو آ کے ہمارے وجود میں. عزیز صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے 21 تاریخ کو ریلی نکالنی ہے. اچھا، ریلی نکالنے کے بیہائنڈ کیا وجہ کیا ہے؟ ریلیاں نکال رہے ہیں آپ تو 21 کو آپ نے ماں بولی کے حوالے سے، پنجابی کے حوالے سے، پنجابی کا دن ہے نا، تو اس کے لیے ریلی کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ خالد صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے نا عالمی سخنور فاؤنڈیشن، اس کا میں نے آئین بنایا ہے، اور اس کے آئین کی جو شق ہے ایک، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اردو کو دفتری زبان اور پنجابی کو پہلی جماعت سے شروع کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. مطلب یہ شق ہے کہ اس کو شروع کریں. اس لیے اسی سلسلے میں
ہم ریلی نکال رہے ہیں کہ ہماری تو شک کیا یہ ہم نے تو آئین کا حصہ بنایا ہے، اس کے علاوہ اردو کے لیے بھی اسی طرح ہم نکلیں گے، اس لیے یہ ریلی کا اہتمام کیا ہے۔ شاید آپ نے پہلے نہ کبھی سنا ہو کہ اس طرح کوئی ادبی تنظیم نے آئین بنایا ہو، تو ہم آئین کے تحت اسے چلا رہے، ادبی، علمی، ثقافتی اور فلاحی تنظیم ہے ہماری یہ، تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ تو اردو کے لیے بھی اسی طرح نکلیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ علاقائی زبانیں جتنی بھی ہیں ان کو وہ ویلیو ملنی چاہیے حکومتی سطح پہ، کوئی بھی ہے علاقائی زبان، اس کے لیے ہم نکلیں گے۔ سردار صاحب ہم بالکل اپنے پروگرام کے اختتام کے قریب ہیں، آپ سے بولیاں سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے۔ جی۔ انہیں ہاتھ اتے مار لئیے داتی، انہیں ہاتھ اتے مار لئیے داتی، دھی دا جہیز سوچ دے۔ اچھا۔ ربا فصلاں نوں بور چنگا لائیں، ربا فصلاں نوں بور چنگا لائیں، میں وڈی کڑی منگ چھڈی اے۔ اللہ اکبر۔ جد گل وچھڑن دی آئی، جد گل وچھڑن دی آئی، میں اکھ وچ ککھ پا لیا۔ اچھا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آصف سردار صاحب، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن کی ثقافت، جن کا ادب سامنے آتا ہے۔ مضافات میں بہت سا ادب اور بہت خوبصورت ادب تخلیق ہو رہا ہے، خدا کرے کہ وہ ادب، وہ ثقافت منظر عام تک آ سکے۔ خالد مجید کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ملاقات، اللہ حافظ۔